بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات سے فخر کے طور پر کہا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ عزت اور کرامت کیسے ملی، آئیے اس کی تفصیل میں جائیں اور وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بعد ازاں آپ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے شوہر جو حضرت زید تھے، ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب وہ اپنے قبیلوں کی جنگ میں غلام بن کر مکہ کے قریب عکاظ کی منڈی میں آئے، وہاں فروخت ہوئے اور مکہ کی مالدار تاجر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کی عادات بہت پسند آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے زید کو مانگ لیا۔ جب زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد زید کے گھر والے جو زید کی تلاش میں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ زید تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ چنانچہ جناب زید کے باپ، چچا اور ایک بھائی انہیں لینے کے لیے آئے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے جو رقم لینا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، مگر ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ویسے ہی لے جاؤ۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رہنے سے جو مزہ ہے وہ ماں باپ کے ہاں کہاں۔ چنانچہ زید کے ورثہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو ہمراہ لیا، کعبہ میں آئے اور سب لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ زید آج کے بعد آزاد ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے۔ لہٰذا اس کے بعد لوگوں نے زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کے نکاح کے لیے اپنے ہی خاندان میں سے اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا۔ رشتہ دینے والے سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں قریشیہ اور ہاشمیہ اور کہاں زید جو ایک غلام ہے۔ قریب تر تھا کہ یہ رشتہ ناممکن ہو جاتا، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ اس میں اللہ کے رسول کی رضا شامل ہے، بلکہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب گھر والے مان گئے اور یوں نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ 1 سال تک برقرار رہا، لیکن اس میں پائیداری نہ آ سکی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں، دوسرے قبیلہ بھی بہت اونچا تھا، لہٰذا نباہ نہ ہو سکا۔ آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بلند مرتبہ بیوی سے دبے دبے رہتے تھے، طلاق دینے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ زینب تمہارے نکاح میں آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا تو لوگ طوفان کھڑا کر دیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعلقہ بہو سے شادی کر لی۔ ادھر حضرت زید بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت زینب کے شکوے کرتے، جن میں لامحالہ یہ شکوہ سر فہرست تھا کہ حضرت زید کو بحیثیت خاوند وہ احترام نہ مل سکا جو وہ چاہتے تھے۔ شکووں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کرنے کا کہتے اور گزارا کرنے کا مشورہ دیتے اور سمجھاتے، لیکن آخر کب تک؟ آخر کار معاملہ جب بہت بڑھ گیا تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورے کے بعد طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ قارئین کرام، ثابت ہوا یہ سارا اللہ کا حکم تھا کہ مولا کریم زید اور زینب کا نکاح کروا کر یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اسلام میں ذات پات اونچ نیچ کوئی نہیں،
بلکہ مومن مرد اور عورت ایک مومنانہ برادری ہے۔ اس کی بنیاد پر آپس میں رشتے ناطے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ معاشرتی تفاوت سے اگر نباہ نہیں ہوتا تو یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی راستہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے پھر طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس وقت کے معاشرے میں اس رسم پر کاری زب لگی اور یہ رسم بھی ٹوٹ گئی۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا، اب طلاق کے بعد اللہ نے دنیا کا سب سے بہترین خاوند اس اطاعت کے بدلے میں عطا فرمایا۔ جی ہاں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا بھی اندازہ کرو کہ سارے قرآن میں اللہ کریم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ صحابہ کی فضیلتوں کے اشارے ضرور ہیں لیکن نام نہیں ہے۔ واضح نام صرف ایک ہی شخص کا ہے اور وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ایک غلام کے نام کا قرآن میں تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ لوگوں، ذات برادریاں تمہارا اپنا فعل ہیں، میرے سب بندے ہیں اور فضیلتوں کے پیمانے میرے اپنے ہیں اور وہ پیمانہ تقویٰ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عزت اور شرف کا کیا کہنا کہ اللہ کریم نے ان کا نکاح اپنے ایک حکم کے ذریعے عرش پر کر دیا۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اس وقت آپ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید پر ان کی عظمت اور ہیبت اس قدر چھائی کہ ان کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی نہ دے سکے، بلکہ ان کے ایک طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھہرو، میں اللہ سے استخارہ کر لوں، اور پھر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ امام مسلم نے اس طرح اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے گیا تو میں نے انہیں آٹا گوندتے دیکھا تو ان کی عظمت میرے سینے پر بیٹھ گئی اور میں ان کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اپنا رخ پھیرا، اپنے قدموں پر پھرا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اور فوراً کہا، جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ لے لوں کچھ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی وہ اس جگہ کھڑی ہو گئیں جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی۔ قارئین کرام، مذکورہ روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے اپنے کو کمتر پا کر دبے دبے رہتے تھے، لہٰذا وہ تو سامنا کرنے کی بھی ہمت نہ پاتے تھے۔ ہاں البتہ وہ لوگ دین پر کس قدر پابند تھے کہ ان بشری اور انسانی معاملات کے باوجود طلاق کی عدت عورت اپنے خاوند کے گھر گزارے تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہیں، حضرت زید کے گھر میں ہیں، اور قربان جائیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق پر کہ انہوں نے جواب کیسا خوبصورت دیا کہ پہلے اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ رب میرے دل کو کہاں موڑتا ہے۔ جی ہاں، دل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بھلا کہاں مڑنا تھا اور نہ مڑ سکتا تھا، اس لیے کہ دل تو اللہ کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا تھا۔ جی ہاں، وہ رب سے مشورہ کر رہی تھی، ادھر قرآن نازل ہو چکا تھا، عرش والا رب اپنے نبی کا نکاح عرش پر کر چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب وہ ان کی بیوی تھیں، اجازت لینے کی حاجت نہ تھی، لہٰذا آپ سیدھے اندر گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم کے حکم سے آگاہ فرمایا، اور یوں اب دونوں میاں بیوی تھے۔ جی ہاں، نہ ایجاب تھا، نہ قبول تھا، نہ انسان گواہ تھے، نہ کوئی ولی تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدروں کے، لہٰذا وہ فخر کرتی تھیں تو بجا کرتی تھیں۔ میری بہنوں، ہماری اس ماں کو یہ بلند مقام ملا تو دو چیزوں کی وجہ سے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ محبتوں کا تعلق بڑا گہرا تھا۔